السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے افعال مقاربہ کا بیان۔ افعال مقاربہ کیا ہوتے ہیں؟ تو پہلے بات تو یہ یاد رکھ لے کہ افعال مقاربہ یعنی جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں۔ اب ان کی الگ الگ صورتیں ہوتی ہے قریب کرنے کی۔ کبھی وہ خبر کے حصول کو قریب کر دیتے ہیں اور کبھی اس میں امید ہوتی ہے قریب ہونے کی۔ تو اس طریقے سے افعال مقاربہ کی 3 صورتیں نکلیں گی، تو پھر اس میں نام بھی الگ ہوں گے۔ ایک کا نام ہوگا افعال مقاربہ، اور ایک کا نام ہوگا افعال رجا، اور ایک کا ہوگا افعال شروع۔ تو جس میں شروع ہوتا ہے، امید شروع ہوتی ہے، خبر کی شروعات ہوتی ہے، اسے شروع کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے افعال مقاربہ میں 3 افعال نکل جاتے ہیں الگ الگ صورتوں کے حساب سے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آج ہم پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو افعال مقاربہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ افعال جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں، وہ افعال جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ اب افعال مقاربہ ہیں کیا؟ تو بتا رہے وہ ہے عسا، قعدہ، قربا، اوشکا۔ یہ افعال، انہیں افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ عبارت میں کئی جگہ آتا ہے، قعدہ لفظ آتا ہے، عسا آتا ہے، اور قربا، اوشکا۔ پھر بتا رہے کہ یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں۔ اب ان کا عمل کیا ہوتا ہے؟ تو بتا رہے کہ یہ بھی افعال ناقصہ کی طرح عمل کرتے ہیں۔ یعنی افعال ناقصہ کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی افعال اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ مگر فرق کیا ہے؟ تو بیان کر رہے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتی ہے۔ ان کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہی ہوگی۔ یہ فرق ہے اس میں اور افعال ناقصہ میں۔ عمل تو اسی کی طرح ہوگا، افعال ناقصہ کی طرح، لیکن اس کی خبر ہمیشہ فعل مضارع ہوگی، فعل مضارع کا صیغہ ہوگی، اور افعال ناقصہ میں ایسا نہیں ہوتا، اس میں اسم بھی خبر ہوتی ہے۔ پھر بتا رہے کبھی ان کے ساتھ اور کبھی بغیر ان کے ساتھ۔ اب ان کی جو خبر ہوتی ہے وہ کبھی فعل مضارع کا صیغہ تو ہوگی، لیکن کبھی ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ خبر، کبھی بغیر ان کے ساتھ۔ جیسے قرب الماء یجمد، قریب ہے کہ پانی جم جائے، تو یہ بغیر ان کے، اور کبھی ان کے ساتھ بھی آتی ہے، جیسا کہ ابھی نیچے مثالیں اس کی آئیں گی۔ اب پھر بتا رہے کہ اس کی ترکیب، چونکہ ترکیب بھی بہت اہم ہے، ترکیب اس کی کس طرح سے ہوگی؟ تو قرب الماء یجمد، قرب فعل مقاربہ، الماء اس کا اسم، یجمد اس کی خبر، قربہ فعل مقاربہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اب انشائیہ کیوں ہوا وہ آپ انشاء کی قسم میں دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کا اس میں اجرا بھی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اسی بہانے آپ جملہ انشائیہ کا جو آپ نے سبق پڑھا تھا اس کو آپ پھر سے دہرا لیں گے۔ پھر افعال مقاربہ کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ افعال مقاربہ ہوتے ہیں، افعال رجا ہوتے ہیں، افعال شروع۔ تو وہی بتا رہے کہ یہ افعال مقاربہ ہی ہوں گے، لیکن اس کے استعمال جو ہے وہ 3 طریقے سے ہوتا ہے، تو اس میں نام بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو پہلا استعمال بتا رہے جو افعال اس بات پر دلالت کرنے کے لیے آئے کہ خبر کا حصول قریب ہے، ان کو افعال مقاربہ کہتے ہیں۔ افعال مقاربہ کن کو کہیں گے؟ جو اس بات پر دلالت کرے کہ جو خبر آئی ہے، وہ خبر کا جو ہم کو خبر مل رہی ہے، اس خبر کے قریب ہونے پر دلالت کرے کہ وہ خبر قریبی میں حاصل ہو جائے گی۔ جیسے قرب الشتاء ینقضی، قریب ہے کہ سردی ختم ہو جائے گی، تو اس میں خبر مل رہی ہے کہ سردی قریبی میں ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ افعال مقاربہ۔ پھر بتا رہے کہ یہ 3 ہے، افعال مقاربہ 3 ہے، قربہ، قعدہ اور اوشکا۔ پھر قعدہ اور قربہ کی خبر اکثر بغیر ان کے آتی ہے۔ اب یہ بھی بتا رہے کہ قربہ، یہ تو افعال مقاربہ 3 بتائے، قربہ، قعدہ، اوشکا، اور اس میں سے قعدہ اور قربہ ان کی خبر اکثر بغیر ان کے آتی ہے، اور اوشکا کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے۔ تو یہ واجب نہیں ہے، بتا رہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، زیادہ تر آپ دیکھیں گے اکثر
قعدہ اور قربہ ان کی خبر بغیر ان کے آئے گی، اور اوشکا جو ہے افعال مقاربہ اس کی خبر ان کے ساتھ آتی ہے، اور کبھی کبھی بغیر کے بھی آ جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر اس طریقے سے استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، وہ افعال کہ جن کی خبر کے حاصل ہونے کی امید ہو ان کو افعال رجا کہتے ہیں۔ وہ افعال کہ جن کی خبر کے حاصل ہونے کی امید ہو، تو اس میں بھی حاصل ہونا پائے گا، یعنی قریب میں حاصل ہو، تو لیکن اس میں امید ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں افعال رجا۔ یہ بھی افعال مقاربہ کی ایک قسم ہے، تو اسے ایک الگ نام دے دیا گیا افعال رجا، جس میں خبر کے حاصل ہونے کی امید ہو، یقین نہ ہو، صرف امید ہو۔ تو یہ بھی 3 ہے، عسا، حرا اور اخلو لقا۔ جیسے عسا ربکم ان یرحمکم، اب یہ مثال دے رہے عسا کی، جیسے عسا ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب عز و جل تم پر رحم فرمائے۔ اب پھر اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے کہ جو یہ عسا ہے یہ کبھی ایسی ذات کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، استعمال ہو کہ جو بہت عظیم الشان ہو، جس سے امید نہ، یعنی اس کی طرف یقین ہی کی نسبت کی جائے، جیسے کہ رب تبارک و تعالیٰ، قرآن شریف میں بھی اس کی مثال آئے گی، قرآن شریف میں بھی کئی جگہ پر عسا لفظ آیا ہے، تو وہاں پہ امید کا معنی نہیں لیں گے، وہاں پہ یقین کا معنی لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب پھر بتا رہے ہیں افعال رجا بتا دیے کیا ہے، اب اس کے متعلق کچھ باتیں بتا رہے ضروری ہے کہ افعال رجا کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں، یعنی صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ بن جاتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ان کا اسم ہوگا اور خبر، کبھی کبھی یہ تامہ بھی ہوتے ہیں اور صرف فاعل سے مل کر جملہ بن جاتے ہیں اور خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس وقت ان کا فاعل مصدر مؤول ہوگا، مؤول ہوگا، جیسے عسا ان یقوم، اخلو لقا ان یاتیا، امید ہے کہ وہ آ جائے۔ اب یعنی کہ جو ان یقوم ہے یہ پورا مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر عسا کا فاعل بن جائے گا، ٹھیک ہے، اور اخلو لقا ان یاتیا، یہاں پہ ان یاتیا پورا مفرد کی تعویل میں ہو کر فاعل بن جائے گا، تو یہ ہو گیا مصدر مؤول۔ پھر بتا رہے کہ عسا فعل جامد ہے، سوائے ماضی کے اس سے کوئی اور صیغہ نہیں آتا، اور اس کی خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے۔ عسا یہ فعل جامد ہے، اس کا کوئی مضارع یا امر وغیرہ نہیں آتا، اس کا یہ ایک ہی صیغہ ہے عسا، نہ تثنیہ جمع کچھ نہیں آتے، یہ ایک ہی ہے، یہ فعل جامد ہے، نہ اس سے کچھ نکلے گا نا، اور اس کی جو خبر ہوگی اکثر ان کے ساتھ آتی ہے، جیسے حرا اور اخلو لقا کی خبر نہیں، عسا کی خبر یہ ان کے ساتھ اکثر آتی ہے، اور حرا اور اخلو لقا ان کی خبر کے ساتھ ان لانا واجب ہے۔ 2 چیزیں بیان کی، ایک تو یہ عسا فعل جامد ہے، اس کا دوسرا کوئی صیغہ نہیں آتا، اور 3 بتائے کہ افعال رجا 3 ہے، عسا، حرا اور اخلو لقا، تو اس میں سے جو عسا ہے ان کے ساتھ، اس کے خبر کے ساتھ اکثر ان آتا ہے، اور حرا اور اخلو لقا ان کی خبر کے ساتھ ان لانا واجب ہے، ضروری ہے، نہیں لائیں گے تو جملہ درست نہیں ہوگا۔ جیسے اخلو لقا المذنب ان یتوب، امید ہے کہ گناہ گار توبہ کر لے گا۔ حر الغائب ان یحضر، امید ہے کہ غائب حاضر ہو جائے، تو اس میں دیکھیے پہلے میں اخلو لقا اس میں ان لائے ان یتوبہ، تو یہاں پہ یتوبہ خبر بڑے اس پہ ان لائے، اور دوسری مثال میں یحضر یہ خبر ہے وہاں پہ ان لے کے آئے۔ پھر بتا رہے کہ وہ افعال جو خبر کی ابتدا اور شروع کرنے پر دلالت کرتے ہیں ان کو افعال شروع کہتے ہیں، یہ بھی ایک افعال مقاربہ کی ایک قسم ہے، اور وہ کیا کیا ہے یہ مندرجہ ذیل نیچے دے دیے گئے، انشا، تفق، اخذ، جعل، علق، قام، اقبل۔ جیسے تفق الطفل یتکلم، بچہ کلام کرنے لگا، اب اس کے لیے آپ کچھ بھی لا سکتے ہیں، انشا الطفل یا اخذ الطفل، علق الطفل، قام الطفل، سب کا معنی شروع کا ہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ نہ کہیں کہ اخذ کا معنی تو لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو پہچاننا پڑے گا کہ یہ افعال شروع میں سے کب آ رہا ہے، تو وہ آپ کو آگے پیچھے کے کلام سے پتہ چلے گا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اخذ کا معنی ہر جگہ لینا ہی کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مثال پیش کر لے کہ اخذ الامام احمد رضا خان یفتی فی صغر سنہ، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان چھوٹی سی عمر میں ہی فتویٰ دینے لگے، تو یہاں پہ فتویٰ دینا شروع کر دیا، یہ مراد ہے، اخذ سے شروع مراد ہے،
اب یہاں پہ اخذہ سے لینا مراد لیں گے تو درست نہیں ہوگا کہ امام احمد خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان نے چھوٹی عمر میں فتویٰ لیا. تو فتویٰ یہ یہاں پہ لینا معنی مراد نہیں ہوگا، اخذہ معنی لینا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ وہ مراد نہیں، یہاں پہ شروع کرنا مراد ہے، یعنی کہ آپ نے کم عمر میں ہی فتویٰ دینا شروع کیا. پھر بتا رہے ان کی خبر بغیر ان کے استعمال ہوتی ہے. اب یہ جو افعال شروع ہے ان کی خبر بغیر ان کے استعمال ہوتی ہے. تو اس سبق کو آپ اچھے سے بار بار ریویژن کر کے اس کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ ہم سے پوچھیے. اور اب پھر اس کی مشق ہے کہ درج ذیل کا ترجمہ کریں. تو یہ چند جملے ہیں جس میں آپ کو ترجمہ کرنا ہے، اور پھر مندرجہ بالا جملوں میں موجود افعال کی پہچان کریں کہ وہ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں. افعال مقاربہ کی 3 قسمیں کی ہیں، ایک افعال مقاربہ، افعال رجا اور افعال شروع. تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ اس میں کون سا یہ افعال شروع ہے اور کون سا افعال رجا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کر اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.